بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین فاما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے دیکھنے والے تمام معزز سامعین و ناظرین کو میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے، میرے چینل کی طرف سے ماہ رمضان کا 13واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت رمضان۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر مدثر نجفی، اور روز کی طرح، ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ گجرانوالہ کے ممتاز مذہبی اسکالر جناب پروفیسر علامہ محمد امجد علی مرادوی صاحب ہوتے ہیں، اور ہم مختلف پہلو پر گفتگو کرتے ہیں، مختلف موضوعوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہمارے ان پروگرام سے کافی استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آپ سے ایک بات کرنی ہے چھوٹی سی، اور بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن پاک کو تلاوتوں کے لیے، محض تلاوتوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آج کل ماہ رمضان ہے، ماشاءاللہ سے ہر گھر میں تلاوت قرآن پاک کا سلسلہ جاری ہے، لیکن میں یہاں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تلاوت بلا شبہ تلاوت کرنے سے ہمیں ثواب ملتا ہے، لیکن اصل مقصد جو قرآن پاک کا تھا وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کچھ چیزیں کہتا ہے قرآن کے وسیلہ سے۔ قرآن ہمیں زندگی سکھانا چاہتا ہے، قرآن کمپلیٹ ایک کوڈ آف لائف ہے۔ قرآن جو ہے صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں ہے۔ اب امیجن کریں کہ مردے کو قرآن کتنا فائدہ دے سکتا ہے۔ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ تلاوت کرتے ہیں تو وہ واقعی اس کے عذاب میں کمی لا سکتا ہے۔ امیجن کریں کہ زندوں کے لیے یہ کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اس پوائنٹ کو ضرور جو ہے اپنے مائنڈ میں رکھیے گا۔ قرآن پاک کی تعلیمات کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ اچھا ناظرین، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بغض و حسد۔ فضیلت رمضان میں آج ہم بات کریں گے بغض و حسد۔ جی علامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا ہے بغض و حسد۔ ماشاءاللہ سے مجھے جو فیڈ بیک ملا ہے، ہمارے کئی دوست جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے آپ کی کافی تعریف کر رہے تھے، آپ کا انداز بیان اور آپ کی تعلیمات، آپ جس طریقے سے ان سے بات کرتے ہیں، ان لوگوں کو بہت پسند آیا، اور کافی لوگ کہہ رہے تھے مجھے کہ ہم جو ہے ان چیزوں کی طرف غور ہی نہیں کرتے، جو ہے تو چھوٹی چھوٹی معمولی سی چیزیں ہیں، لیکن ان کے نقصانات کتنے بڑے ہیں۔ تو بہرحال علامہ صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ جو ہیں ہمیں جو ہے اتنی اچھی تعلیمات سے مستفید فرما رہے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت مہربانی، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو جزا دے۔ آمین۔ آپ نے میرا شکریہ ادا کیا۔ حقیقت میں شکر گزار ہوں چینل سٹی 55 کا اور اس کی پوری ٹیم کا، کہ جن کی وساطت سے میں اپنی معروضات اور اپنی جو عرضیات ہیں وہ اپنے سامعین تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک بار پھر ان کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت ان کا تھینکس فل کہ انہوں نے مجھ جیسے ناچیز کو اپنے چینل میں آنے کا موقع فراہم کیا۔ ان کے لیے میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ کی ذات ان کو اپنے رحمت سے، اپنے کرم سے حصہ بھی عطا فرمائے، اور ان کو دن دگنی رات چگنی، دین میں، دنیا میں، آخرت میں اللہ ان کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ تو چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ لا يحب المفسدین۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت۔ آج رمضان المبارک کا 13واں روزہ آپ سب کو مبارک ہو۔ یقیناً آپ اس ماہ مقدس میں روزے رکھ کر روحانیت سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روحانیت کا نور آپ کو میسر ہو رہا ہے، یقیناً اس پہ آپ باعث صد افتخار بھی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر رحمتوں اور برکتیں جو اللہ کی چھم چھم برس رہی ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کی ذات آپ کی زندگی میں اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا رہے، آمین۔ تو حضرات ذی وقار، حسد اور بغض، پہلے دیکھتے ہیں کہ حسد ہے کیا، حسد کا لفظی معنی کیا ہے، حسد کسے کہتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں جو حسد کی تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ، کوئی شخص کسی صاحب مراتب کو دیکھے، کسی مرتبے والے بندے کو دیکھے، جی جی، اس کے مقام کو دیکھے، اللہ، اس کی شہرت کو دیکھے، اس کی عزت کو دیکھے، اس کے رکھ رکھاؤ کو دیکھے، تو وہ بندہ دل ہی دل میں یہ خیال کرے کہ یا اللہ یہ جو اس کو شان اور شوکت تو نے عطا کی ہے اس کی ختم کر دے اور مجھے دے دے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ یعنی کسی دوسرے کی شان کو دیکھ کر، کسی دوسرے کی دولت کو دیکھ کر، دوسرے کی عزت کو دیکھ کر یہ خواہش جل جانا اور یہ خواہش کرنا کہ اس سے چھن جائے اور میرے مجھے پاس مل آ جائے، یہ ہے حسد۔ اور ایک ہے رشک۔ میں حسد اور رشک میں تھوڑا سا فرق جو ہے جی اس کی وضاحت کر دوں۔ جی جی، حسد کی تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھ دی جی، اپنی ناقص عقل کے مطابق، اپنی ناقص رائے کے مطابق۔ اور رشک کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو یہ سب کچھ دیکھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، مولا جیسے تو نے اسے نوازا ہے اس بندہ نشیز کو بھی ان تمام نعمتوں سے مالا مال فرما۔ یہ ہے رشک، یہ پازیٹیو اپروچ ہے۔ یہ رشک کرنا جائز ہے، حسد کرنا گناہ ہے۔ حسد کرنا گناہ ہے اور رشک کرنا جائز ہے۔ یعنی پازیٹیو اپروچ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس شخص کو یہ نعمت نوازی ہے تو آپ اس چیز پہ بھی قدرت رکھتے ہیں، آپ مجھے بھی نواز دیں، کیونکہ خدا کی ذات ہے۔ بالکل بالکل۔ لیکن اگر آپ یہ نیت رکھتے ہیں کہ اس کے پاس یہ چیز ہے اور اس سے چھن جائے، ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، تو یہ حسد ہے، اور اسلام اس سے منع فرماتا ہے۔ اچھا، پھر یہ اگر دیکھیں دو باتیں ہیں، جی جی، ایک تو رشک ہے اور ایک حسد ہے۔ اگر جب آپ حسد کرتے ہیں تو آپ کے حسد کرنے سے ہو سکتا ہے اس بندے کو اللہ اور نواز دے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ جی جی، ہو سکتا ہے جس کے لیے آپ بد دعا کر رہے ہیں، جس کی عزت، شہرت اور مرتبے کو آپ ختم کرنے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ اور نواز دے اور تمہیں جناب والا وہ اسفل سافلین، سب سے جو نیچے والا درجہ ہے، تمہیں وہاں پہ پہنچا دے۔ اس کا نقصان یہ بھی ہے، اور جو اس کا سب سے بڑا نقصان ہے وہ آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ جی، تو اس روایت کے راوی کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایسے صحابی رسول ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیث سے نقل فرمائی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ فرمایا کہ خاص طور پہ تم حسد سے بچا کرو، خاص طور سے تم حسد سے بچا کرو۔ کیوں؟ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے اس سے بچا کرو، فإن الحسد یأکل الحسنات، کہ حسد جو ہے تمہاری نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جس طرح سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ جو ہے وہ جلا کر راکھ بنا دیتی ہے، اسی طرح تمہارا حسد کرنا تمہاری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جی ناظرین، ماشاءاللہ سے کافی اچھی گفتگو کر رہے ہیں علامہ صاحب، لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ وقفے کے بعد آئیں گے اور دوبارہ سے یہاں سے ہی شروع کریں گے۔ ملتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت رمضان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر مدثر نجفی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر علامہ محمد امجد علی مراتبی صاحب، اور ہماری گفتگو کا موضوع ہے بغض و حسد
اور آپ ہمیں حدیث سے مستفید فرما رہے تھے کہ حسد کی مثال ایسی ہے جیسے لکڑیوں کو آگ جو ہے وہ جلا دیتی ہے، ایسے ہی حسد جو ہے انسان کی نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان خاص ہے صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جو حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، جو کینہ پرور ہیں، جو جناب والا بغض اور عناد کی اینک لگا کر دوسروں کو دیکھتے ہیں، جو حسد میں گم ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، جن کی زبان پہ کبھی دوسروں کے لیے کبھی دعا کے الفاظ نہیں آتے، جن کی زبان جو ہے وہ کبھی دوسرے کے لیے دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں فریاد نہیں کرتی ہے، وہ صرف اور صرف اپنے لیے سوچتے ہیں، اپنی ذات کا سوچتے ہیں، اپنے لیے جو ہے وہ جینا چاہتے ہیں۔ وہ بعض اوقات تو جو حاسدین ہے نا، جی میں یہاں پہ ناظرین ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا، میرے مائنڈ میں آئی ہے، میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ حسد، بغض، جھوٹ، چغل خوری اور اس طرح کی جو بیماریاں نا سر، روحانی بیماریاں، ان کے اثرات جب جسم پر عیاں ہوتے ہیں تو وہ لیبارٹری میں ان کے رزلٹ نہیں آتے۔ آیا ان بیماریوں کے جو اثرات ہیں وہ جسم پر عیاں ہوتے ہیں، لیکن آپ بے شک جس مرضی بیماری کا پتہ چلانا چاہیں جی لیبارٹری میں جائیں اور ٹیسٹ کروائیں، تو یہ ان بیماریوں کے جو اثرات ہیں وہ لیبارٹری میں نہیں آئیں گے، لیکن آپ کے جسم پر ضرور موجود ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ان موذی بیماریوں سے جو ہے بچیں۔ جہاں ہم دوسرے جیسے آج کل جو ہے کرونا وائرس کی وبا آئی ہوئی ہے، تو ہم لوگ جو ہیں وہ سینیٹائزر یوز کر رہے ہیں، اینٹی بیکٹیریل سوپ یوز کر رہے ہیں، ماسک یوز کر رہے ہیں، ڈفرینٹ پریکاشنری جو ڈاکٹرز اور جو ایس او پیز ہیں ان کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ میں یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے ان موذی بیماریوں سے بھی بچیں، ان مہلک بیماریوں سے، ان روحانی بیماریوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ جھوٹ ہو گیا، فریب ہو گیا، دھوکہ ہو گیا، بغض ہو گیا، حسد ہو گیا، ان چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی علامہ صاحب، آپ بڑے اچھے طریقے ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو بات کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح جو بیماری جسمانی طور پہ بندے کے پہ لاحق ہوتی ہیں، جسمانی طور پہ جسم کو متاثر کرتی ہیں، تو یہ جو بیماریاں ہیں حسد، غیبت، جھوٹ، بغض اور چغل خوری، یہ جو بیماری ہیں ان کے جو اثرات ہیں وہ جسم پہ نہیں پڑتے ہیں، وہ جسم کو ڈیمیج نہیں کرتے ہیں، جسم کو کمزور نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان بیماریوں کا تعلق ڈائریکٹلی روحانیت سے ہے، ایمان سے ہے، آپ کی روحانیت سے ہے، آپ کی عبادات سے ہے، آپ کی ریاضت سے ہے، آپ کے صدقات و خیرات سے ہے۔ تو ڈائریکٹلی یہ جو بیماری ہے روحانی طور پہ آپ کے ایمان کو کمزور کرتی ہیں۔ تو جب تک آپ ان سے بچاؤ کی کوئی تدابیر اختیار نہیں کریں گے، ان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے، تو کبھی بھی آپ ان بیماریوں سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ میں عرضی پیش کر رہا تھا کہ ایک شخص جو ہر وقت کسی کے حسد میں رہ کر زندگی گزارتا ہے، جس کو بھی دیکھتا ہے، جس طرح کا بھی دیکھتا ہے، بس اس کا ایک ہی مقطع و متاع ہوتا ہے، ایک ہی اس کا نظریہ ہوتا ہے کہ یہ جو نعمتیں اس کو اللہ نے دی ہوئی ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہوا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقام کو بلند کیا ہوا ہے، اس کا مقام بھی چھن جائے، اس کی عزت بھی ختم ہو جائے، اس کا وقار بھی ختم ہو جائے، اس کا رعب و دبدبہ بھی ختم ہو جائے، اس کی جو ہیبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، لوگ جو ہے اس کا عزت و احترام کرتے ہیں، وہ ختم ہو جائے، وہ سارے کا سارا اس کا چھن جائے اور سارے کا سارا میرے پاس آ جائے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں آپ کو یہ الفاظ دے دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کسی بندے کے لیے جب کوئی لوگ بد دعا کرتے ہیں، جی اس سے کوئی روب و دب، اس کی زینت کو ختم کرنے کے لیے اس کے لیے بد دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا جیسے جیسے وہ بد دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور زیادہ نوازتا رہتا ہے۔ قرآن میں بھی ہے نا کہ تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ،
ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سب میں سے اللہ کی بارگاہ میں تم سب سے بہتر ہو، تم سب سے زیادہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بہتر ہو۔ اور پھر فرمایا کہ نہ عورتیں کسی دوسری عورت کا مذاق اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، جس کو مرکز تمسخر بنایا ہوا ہے، ہو سکتا ہے تمہاری نظروں میں تو اس کی قدر و قیمت نہ ہو، تمہاری نظروں میں تو اس کی افادیت نہ ہو، تم تو اس کے مرتبے اور عہدے کو نہ دیکھ سکتے ہو سکتا ہے تم سب میں سے وہ زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب بعض اوقات بندہ بد دعا کرتا ہے کسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ اس سے نوازتا ہے کہ یار جب دیکھیے نا، جب اللہ کسی کو نوازتا ہے، جی جب کسی کو عزت ملتی ہے تو عزت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، مقام کسی کو ملتا ہے تو مقام دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو عطا کرتا ہے تو میرے اور آپ کے کہنے سے اس کا وقار جو ہے، اس کا مقام جو ہے، اس کی عزت جو ہے وہ کم نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ اور اس میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور پھر یہ جو حدیث مبارکہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بھائی خاص طور پہ تم، جی یہ بات خاص ہے، اور فرمایا خائیجاکم کا مطلب ہے خاص طور پہ تم حسد سے بچو۔ معلوم ہوا کہ جس چیز سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس میں قباحت بھی زیادہ ہے، جی اس میں نقصان بھی زیادہ ہے، بے شک۔ تو اگر ہم اس سے نہیں بچتے، اللہ کے نبی جو ہے نا بغیر کسی وجہ سے کسی چیز سے منع نہیں فرما سکتے۔ آپ نے کیا یہ بات بیان فرمائی، اللہ کے نبی کی بات وہ اپنی مرضی سے تو کچھ کہتے نہیں ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میں جو وحی کرتا ہوں اپنے نبی کی طرف وہی الفاظ میرے نبی کے مبارک ہونٹوں سے ارشاد ہوتے ہیں۔ یہ لب اپنی مرضی سے تو ہلتے ہی نہیں ہیں۔ عاشقوں نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے نا کہ یہ ہونٹ جو ہیں یہ اپنی مرضی سے ہلتے ہی نہیں ہیں، میرے نبی اس وقت تک لب کشائی فرماتے ہی نہیں ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آ جاتا، اللہ کا پیغام نہیں آ جاتا، اللہ کا فرمان نہیں آ جاتا، جبریل امین علیہ السلام جب تک وحی لے کر نہیں آ جاتے میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے ہونٹوں کو جنبش ہی نہیں فرماتے۔ تو دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس نبی کی زبان سے ارشاد ہوا ہے جس نبی کی محبت ہر مسلمان کے سینے میں موجود ہے۔ یہ اس نبی کا فرمان ہے جس نبی کے لیے اللہ کی ذات نے سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ نازل فرمایا ہے۔ یہ اس نبی کا فرمان ہے جس نبی کے صادق اور امین ہونے کی گواہی اپنے بھی دے رہے ہیں، پرائے بھی دے رہے ہیں۔ تو اس نبی کی زبان سے ارشاد ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص طور پہ حسد سے بچو۔ ہم بچتے نہیں، ہم بچتے نہیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو حسد سے بچ جائے گا حقیقت میں وہی بچ جائے گا، وہی بچ اس کا ایمان بھی بچ جائے گا، جی اس کی روحانیت بھی سلامت رہے گی، اس کی عبادات بھی قبول ہوگی، اس کا مقام بھی اللہ کی زیادہ میں بلند ہوگا، اس کے مراتب کو بھی اللہ تعالیٰ زیادہ فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ہدایت کے رستے پہ چلنا اس کے لیے آسان فرما دے گا، اس بندے کے لیے جو حسد سے بچتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ ایاکم والحسد، بھئی خاص طور پہ تم حسد سے بچو۔ فإن الحسد، کہ اس کا نقصان کیا ہے؟ اب اگر نہیں بچتے ہیں تو اس کا نقصان دیکھیے نا، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ جس طرح سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ جو ہے وہ جلا دیتی ہے، پکڑتی ہے اور جلا کر راکھ بنا دیتی ہے، اس کا نام و نشان مٹا دیتی ہے، اس کا وجود ختم کر دیتی ہے، اس کی حیات ختم کر دیتی ہے۔ فرمایا اسی طرح اگر تم حسد سے نہیں بچو گے تو یہ بھی تمہارے ایمان کو ضائع کر دے گا، تمہارے ایمان کا خاتمہ کر دے گا، تمہارے ایمان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے نیکیاں تو ختم ہو جائیں گی نا، نیکیوں تو گئی، نیکیوں پہلے ہی ہم بہت سی زیادہ نیکیاں کرتے ہیں بھائی، قدم قدم پہ ہم گناہ کرتے ہیں۔ جی ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ یوں ہی جاری ہے، ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت رمضان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر مدثر نجفی، اور آج ہمارا موضوع ہے حسد۔ حسد پہ ماشاءاللہ سے علامہ صاحب بڑی ہی اچھی گفتگو فرما رہے تھے۔
میں ایک بات آپ سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہماری سوسائٹی میں اکثر اس چیز کی مثال دی جاتی ہے جب کبھی حسد کا موضوع ہو اور حسد پہ بات کی جائے تو وہ اکثر ہمارے سوسائٹی میں لوگ جو ہے اس بات کو جو ہے وہ کوٹ کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اکثر ہمارے معاشرے میں دو کسانوں کی مثال دی جاتی ہے. ایک کسان کے کھیت کے اوپر اگر بارش ہو رہی ہے تو دوسرا کسان یہ دعا نہیں کرتا یا اللہ اس کے کھیت کے اوپر بارش کی ہے تو میرے کھیت کے اوپر بھی بارش کر دے. ہماری سوچ اس کسان کی طرح ہی ہوتی ہے کہ یا اللہ اس کے کھیت پہ بارش نہ کر اور میرے کھیت پر بارش کر. تو یہ سوچ جو ہمیں بدلنی چاہیے. ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے یا اللہ تعالیٰ یا باری تعالیٰ اس کے کھیت پہ بارش کر رہا ہے تو ہمارے کھیت پہ بھی بارش کر دے. یہ سوچ رکھنی چاہیے. پازیٹیو اپروچ جو ہے لائف میں وہ اپنانی چاہیے نہ کہ نیگیٹو اپروچ. حسد جو ہے بے شک جو ہے ہمارے ایمان کو ہماری نیکیوں کو جو ہے وہ کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. مزید اس کے بارے میں ملتمس ہوں علامہ صاحب سے کہ اس کو مزید ایکسپلین کریں کہ حسد ہماری زندگی میں کیسے بگاڑ لاتا ہے. جی بہت ہی اعلیٰ گفتگو آپ فرما رہے تھے کہ کھیت کی. جی تو عموماً ہمارے درمیان یہ اکثر یہ بات مشاہدات میں آتی ہے جی کہ ایک ہی اگر فصل اچھی ہو گئی ہے ہاں جی تو دوسرا جرابے والا اپنے ہاتھوں کے سر پہ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے یہ کیا ہو گیا. تو یہ خدا کی ذات میں شکوہ شکایت نہیں بالکل کیونکہ خدا کی ذات بے نیاز ہے جس کو چاہے نواز دے جس کو چاہے نہ نوازے. دیکھیں جو اللہ کے ولی ہے نا جی جی جس بندے کو بھی اللہ کی بارگاہ میں مقام ملا ہے اللہ اکبر جس کو بھی اللہ کی ذات نے مقام ولایت پہ فائز کیا ہے یا جس کو بھی اللہ نے اپنا قرب عطا کیا ہے اس بندے میں آپ حسد نہیں دیکھیں. اللہ اکبر. کوئی ایک بندہ جس کے بارے میں آپ نے سنا ہو کہ اللہ نے اس کو مقام عطا کیا ہے اور حسد بھی کرتا ہے جب تک آپ حسد نہیں چھوڑیں گے ہاں جی حسد والی برائی جو ہے اس کو چھوڑیں گے نہیں اس کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک آپ قرب الہی میں نہیں جا سکتے. اس وقت آپ کی عبادات میں روحانیت نہیں آ سکتی ہے. آپ کے آپ کی نماز روزہ صدقات و خیرات میں روحانیت اور اخلاص نہیں آ سکتا ہے جب تک آپ حسد نہیں چھوڑتے ہیں. تو اسی ضمن میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور بڑی ہی پیاری حدیث ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جانے مصطفیٰ کی ذات پہ قربان کہ جنہوں نے ہمیں اتنا پیارا دین عطا فرمایا, جنہوں نے ہمیں انسانیت کا درس دیا اور ہمیں انسان بننے میں اہم کردار ادا کیا کہ اگر ہم آج انسان ہیں تو مصطفیٰ کی بدولت ہے. اگر ہم میں انسانیت کا کوئی عنصر پایا جاتا ہے تو مصطفیٰ کی بدولت ہے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوار والے دن اور جمعرات والے دن جی ہر بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. بات توجہ طلب ہے سامعین کے لیے بالکل ٹھیک کہ کبھی بھی آپ غفلت کا شکار نہ ہوں, کبھی بھی آپ اپنے آپ کو اللہ کی نظر سے دور نہ سمجھیں, کبھی بھی آپ کا دل جو ہے خوف الہی اور خشیت الہی سے خالی نہ ہو. ہر وقت رب کا خوف ڈر خشیت الہی جو ہے وہ آپ کی زندگی میں اس طرح اثر انداز ہونی چاہیے جس طرح کہ ایک چیز لازم و ملزوم ہوتی ہے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندے کے اعمال سوار والے دن اور جمعرات والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سب کے اعمال کو دیکھتے ہیں لیکن ان میں دو شخص جو بغض رکھتا ہے اور حسد رکھتا ہے ان کے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا جاتا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ان کے اس گناہ کی سزا ملے. تو دیکھ لیجئے کہ کتنی بڑی ممانعت ہے. اللہ تبارک و تعالی بھی نظر رحمت نہیں ان کی طرف فرماتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت سے وہ بندہ دور ہو جاتا ہے جو حسد کرتا ہے. تو ہم اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں. ہم جناب والا اس کو کسی کا حسد کرنے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں
کسی کے حسد میں مبتلا ہو کر جناب والا ہم اپنے آپ کو اس طرح محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا، اور حقیقتاً دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر رحمت ہی نہیں فرماتا جو کسی کے ساتھ بغض رکھتا ہے اور حسد کرتا ہے۔ حسد کرنے والا، بغض و عناد اپنے دل میں پیدا کرنے والا، فرمایا اس کی طرف اللہ نظر رحمت بھی نہیں فرماتا، اور اللہ کی رحمت سے وہ بندہ دور ہو جاتا ہے۔ بے شک، تو کوئی یہ شک نہیں، دیکھیں ذرا کہ کتنی بڑی قباحت ہے، اور اس سے بچنا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے۔ یہ جو چیزیں آپ تک اس چینل کی وساطت سے پہنچائی جا رہی ہیں، اس میں میں نے بھی عمل کرنا ہے اور آپ سب نے عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان تمام روحانی امراض سے جی بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔ اللہ کی ذات ہم سب کو محبت رسول، عشق رسول میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ کی ذات ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جو معروضات آپ کے گوش گزار کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم مزید اس ٹاپک کو جو ہے ایکسپلین کریں۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آخر میں حضرت علی کا ایک قول بیان کرنے لگا ہوں، اس کے بعد علامہ صاحب آپ کے سامنے نعت رسول مقبول پیش کریں گے، اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حسد کرنے سے بدن جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے، حسد کرنے سے بدن بیمار ہو جاتا ہے۔ روحانی کے طور پہ بھی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، جی، جسمانی طور پہ بھی بندہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کیا فرمان ہے حضرت علی المرتضیٰ شریف کا حیدر کرار کا۔ یہ کلام اعلیٰ حضرت کا ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرنے لگا۔ سنتے ہیں کہ محشر میں، یہ وہ شفاعت مصطفیٰ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا مقدر پہنچ گیا جہاں پہ آپ لے کے جانا قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ ہمارا ہو۔ سنتے ہیں کہ محشر میں بس سنتے ہیں کہ محشر میں بس ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بن آئی ہے، گر ان کی رسائی ہے، طیبہ نہ صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، گر ان کی رسائی ہے۔ سب نے اس صف محشر میں، سب نے اس صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں
تیری دعائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں بس ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی